السلام علیکم پیارے ویورز دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ سردیاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس دفعہ ٹھنڈ واقعی بہت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کی کیئر کریں اور خود کی کیئر کریں، بہت ضروری ہے۔ آج جس ٹاپک کو لے کے میں حاضر ہوا ہوں اس میں یہ ہے جی کہ یہ آج کل پنجاب حکومت میں جو ونٹر ویکیشنز کا جو سین چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں نے ذہن میں کچھ ایک دو باتیں تھی تو سوچا آپ سے ڈسکس کی جائیں۔ نمبر ون، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ہماری جو ویکیشنز ہیں وہ دسمبر کے 3rd ویک میں ہو جاتی ہیں یا 4th ویک میں ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں اب گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کے اثرات کی وجہ سے جو ہے نا، اب کوئی سردی اس وقت اتنی نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں سردی شروع ہوتی ہے جنوری میں، اس کے 1st ویک میں 1-2 تاریخ سے مطلب وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ونٹر ویکیشن جو ہیں وہ جنوری سے سٹارٹ کی جائیں اور چلیں 15-20 جنوری تک، جتنی بھی چھٹیاں دینی چاہیں، جب بھی جتنی بھی اس میں جو ہے وہ سردی کا پیک سیزن ہوتا ہے، تاکہ اس میں بچے اسکول نہ جا سکیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیریڈ میں چھٹیاں حکومت کو دینی چاہیے، جو کہ حکومت ان چیزوں پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی ہے، نہ کروا رہی ہے۔ دوسری بات، کل جو ہے وہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا چھٹیوں کے ختم ہونے کا اور سکولز ری اوپننگ کا، کہ اس میں جو ہے وہ چھٹیاں جو ہیں وہ ختم 10 جنوری سے سکول کھولے جائیں، اور اس میں ٹائمنگ جو ہے وہ انہوں نے 9:30 کی کر دی ہے، 9:30 بجے سے لے کے، اور کچھ سکول جو ہیں وہ 2 بجے آف کر رہے ہیں، کچھ سکول 2:30 پہ آف کر رہے ہیں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے آپ تک یہ بات پہنچانا کہ کیا مس مینجمنٹ ہے حکومت کی، کہ بچوں کا سکول لگتا ہے 8 بجے، سپوز پہلے لگتا تھا، تو اب 9:30 کا ٹائم کر دیا گیا ہے، تو اس 1.5 گھنٹے میں کتنا فرق پڑ جائے گا، کتنی سردی کم ہو جائے گی؟ کیا اس 1.5 گھنٹے میں سورج نکل آئے گا؟ کیا سردی کی شدت ختم ہو جائے گی؟ جیسے جیسے آج کل پچھلے 10-15 دن سے لاہور میں جیسے کہ سورج نہیں نکلا، اور جو ہے وہ مطلب سردی کی شدت اس طرح کی ہے کہ جیسے جیسے دن کا آغاز ہوتا جاتا ہے، دن چڑھتا جاتا ہے، سردی کی شدت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے، 3-4 بجتے ہیں، سردی کی شدت پھر مزید تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کیا 9:30 بجے کا ٹائم کرنے سے، اگر آپ صرف 3 دن، اور ابھی آج منگل ہے، اب بدھ جمعرات اور جمعہ 3 دن بچوں نے جانا ہے، اور ہفتہ اتوار پھر چھٹی ہو جانی ہے، اگر یہ 3 دن بھی آپ ورک ٹو ہوم کروا لیں، آن لائن کلاسز کروا لیتے، تو بچے بھی سیف ہو جاتے اور عوام بھی پریشانی سے بچ جاتی۔ عوام اس طریقے سے پریشان ہے، سپوز وہ لوگ جو صبح 8 بجے جب جاتے ہیں آفیسز، انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، یا انہوں نے 8:30-9 بجے اپنی رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے اپنے آفیسز میں، آج کل بائیو میٹرک لگی ہوئی ہے، 1-1 منٹ کا حساب ہوتا ہے آفیسز میں، تو وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اسکول ڈراپ کر کے جاتے ہیں، اب ان کا کیا سین ہوگا؟ ان باتوں کو کوئی نہیں سوچتا۔ یہ لوگ حکومتی نمائندے جو ہیں ہمارے، یہ نکلتے ہیں اندر سے گرم ہیٹروں سے، گرم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ سردی کا کیا احساس ہے، ان کو کیا پتا کس لیول پہ سردی پڑ رہی ہے۔ سردی کو ختم کرنے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ طریقے نہیں ہوتے کہ آپ ٹائم کو آگے کر دیں۔ ٹائم کو آگے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی سارے معمولاتی زندگی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ جو بندہ 8 بجے آفس پہنچتا ہے، اس کے بچے کا اسکول 9:30 بجے لگنا ہے، وہ کس طرح سے اپنے بچے کو ڈراپ کر کے 9:30 بجے آفس جائے گا؟ بات تو 10-12 دن کی ہے، 22 جنوری تک ابھی آپ حکومت نے یہ چیزیں کہی ہیں، لیکن ان 10-12 دنوں میں مجھے آپ یہ بتائیے، جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، ان کے جو ہیں وہ مطلب مالکان جو ہیں، یا ان کے جو ایگزیکٹوز جو ہیں، کیا وہ اس طرح وہ مطلب اتنے دن وہ برداشت کریں گے کہ ان کا ایک امپلائی جو ہے وہ 9:30 بجے آ رہا ہے آفس، یا اوبیسلی 10 بجے تک آ رہا ہے؟ نہیں کریں گے، تو 1-1 منٹ کا جو ہے وہ حساب لیتے ہیں، خون میں چھوڑتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی ہوتی ہے، یا جو بھی آپ اتنی بڑی میٹنگ بلا کے جو ہے وہ صرف مطلب کوئی ڈھنگ کا ڈیسیژن دیں، مطلب یا تو چھٹیوں کو 1 جنوری سے سٹارٹ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا جو ہے مطلب سنیریو اس طرح کا رکھیں کہ جب پیک سیزن ہو، سردی کا ہو، تو اس وقت آپ بچوں کو چھٹیاں بھی ہوں۔ اب ادھر پیک سیزن ہے، ادھر بچوں کے اسکول کھل رہے ہیں، ہر بندہ ڈسٹرب ہے، تو پلیز اگر میری اس ویڈیو کو کوئی حکومتی نمائندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ اوپر تک پہنچائیں، اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اور جو ہے وہ غریب عوام کو جو پہلے ہی پس چکی ہے کافی، اس کو مزید پریشانیوں سے بچائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔